آج ہم تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان جو سرحدی تنازع ایک بار پھر شدت اختیار کر گیا ہے اس پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس WIN، BBC نیوز اور کچھ دوسری خبر ایجنسیوں کی رپورٹس ہیں، تو کوشش یہ ہوگی کہ ان معلومات کی بنیاد پر دیکھیں کہ یہ سب کیوں ہوا، کیا اہم باتیں ہیں اور اب کیا صورتحال ہے۔ چلیں ذرا تفصیل میں جاتے ہیں۔ جی بالکل، یہ معاملہ جو ہے 24 جولائی 2025 کو ایک دم سے بھڑکا جب وہ متنازع سرحدی علاقہ ہے، خاص طور پر تاموئن تھم مندروں کے قریب وہاں جھڑپیں شروع ہو گئیں، اور اس سے صرف ایک دن پہلے 23 جولائی کو وہیں ایک بارودی سرنگ کا دھماکہ بھی ہوا تھا۔ 5 تھائی فوجی زخمی ہوئے تھے اس میں۔ تو مطلب ماحول پہلے سے ہی کشیدہ تھا۔ جی بالکل، تناؤ تو تھا، اور فوراً ہی پھر الزام تراشی شروع ہو گئی ہوگی کہ کس نے پہل کی۔ جی وہی ہوا۔ تھائی لینڈ کہہ رہا ہے کہ کمبوڈیا نے ڈرون سے نگرانی کی اور پھر فائرنگ شروع کر دی۔ دوسری طرف کمبوڈیا کا الزام ہے کہ نہیں، تھائی فوجیوں نے حملہ کیا بغیر کسی اشتعال کے۔ اچھا، تو یہ تو وہی کلاسک صورتحال ہے، دونوں ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں۔ بالکل، اور یہ صرف الزامات نہیں رہے، باقاعدہ فوجی ایکشن بھی ہوا۔ میں نے پڑھا F-16 طیاروں کا بھی استعمال ہوا۔ یہ تو بڑی بات لگتی ہے۔ یقیناً F-16 لڑاکا طیارے استعمال کرنا، فوجی حملے کرنا، یہ ایک بہت سنجیدہ قدم ہے۔ تھائی لینڈ نے نہ صرف یہ حملے کیے بلکہ دعویٰ بھی کیا کہ کمبوڈیا کی 2 فوجی بٹالینز نمبر 8 اور 9 انہیں نشانہ بنایا۔ انہوں نے ایک باقاعدہ فوجی آپریشن بھی شروع کیا ہے، نام ہے یوتھا بودن۔ یوتھا بودن، اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ غالباً میدان جنگ یا کچھ ایسا ہی مطلب ہوگا، جو ان کے ارادے ظاہر کرتا ہے کہ وہ اسے سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ تو کمبوڈیا کا کیا رد عمل تھا؟ کیا وہ صرف دفاع کر رہے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اطلاعات تو یہی ہیں کہ کمبوڈیا نے بھی بھرپور جواب دیا ہے۔ ان کی طرف سے BM-21 راکٹ لانچرز استعمال ہوئے ہیں۔ ملٹیپل راکٹ لانچرز، جی، اور توپ خانہ، چھوٹے ہتھیار، حتیٰ کہ ڈرونز کا استعمال بھی رپورٹ ہوا ہے۔ اور جو زیادہ تشویشناک بات ہے، کچھ رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ کمبوڈیا نے تھائی لینڈ کے شہری علاقوں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ نہیں، اور وہ بارودی سرنگوں کا مسئلہ تو تھا ہی، جو اس حالیہ کشیدگی کی فوری وجہ بھی بنا۔ یہ سن کر بہت افسوس ہوتا ہے، خاص طور پر جب عام شہری زد میں آئیں۔ جانی نقصان کی کیا تفصیلات ہیں؟ ہاں، یہ پہلو سب سے تکلیف دہ ہے۔ تھائی ذرائع کے مطابق کم از کم 12 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ 12؟ جی، ان میں 11 تھائی شہری ہیں، اور افسوسناک بات یہ کہ ان میں ایک 8 سال کا بچہ اور ایک 15 سال کا نوجوان بھی شامل ہے۔ ایک تھائی فوجی بھی ہلاک ہوا، اور زخمیوں کی تعداد تقریباً 28 بتائی جا رہی ہے، فوجی اور شہری ملا کر۔ اور کمبوڈیا کی طرف سے کوئی اعداد و شمار؟ کمبوڈیا نے سرکاری طور پر ابھی تک اپنے نقصانات نہیں بتائے، لیکن انسانی بحران صرف ہلاکتوں تک نہیں ہے۔ تھائی لینڈ کو تقریباً 40,000 شہریوں کو وہاں سے نکالنا پڑا ہے، محفوظ جگہوں پر۔ 40,000، یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ جی، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ شہری املاک جیسے ایک ہسپتال اور ایک فیول سٹیشن، وہ بھی حملوں کی زد میں آئے۔ فوجی اور انسانی بحران تو ہے ہی، سفارتی سطح پر کیا ہوا؟ تعلقات تو ختم ہی ہو گئے ہوں گے۔ آپ صحیح سمجھ رہی ہیں۔ دونوں ملکوں نے فوراً سرحدیں بند کر دیں اور ایک دوسرے کے سفیروں کو ملک بدر کر دیا، جو ظاہر سفارتی تعلقات میں بہت بڑی گراوٹ ہے۔ یہ سب تو حالیہ واقعات ہیں، لیکن یہ مسئلہ یہ اتنا اچانک تو نہیں ہو سکتا۔ اس کی کوئی تاریخ بھی تو ہوگی۔ یہ مندروں کا ذکر آ رہا ہے۔ بالکل، یہ تنازع کوئی نیا نہیں ہے، یہ تو 100 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ اس کی جڑیں نوآبادیاتی دور میں ہیں، جب فرانس نے سرحدیں بنائی تھیں، اور خاص طور پر وہ 11ویں صدی کا مشہور مندر ہے پریا وہار، اور اس کے آس پاس کے علاقے کی ملکیت کا جھگڑا ہے۔ پریا وہار، اچھا جی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بین الاقوامی عدالت انصاف یعنی ICJ نے 1962 میں اور پھر 2011 میں بھی یہ فیصلہ دیا تھا کہ پریا وہار مندر کا علاقہ کمبوڈیا کا ہے۔ تو اگر بین الاقوامی عدالت کا فیصلہ آ چکا ہے، 2 بار آ چکا ہے، تو پھر یہ جھگڑا بار بار کیوں ہوتا ہے؟ یعنی فیصلے پر عمل نہیں ہوتا؟ یہی تو اصل بات ہے۔ ICJ نے مندر تو کمبوڈیا کو دے دیا، لیکن شاید اس کے ارد گرد کی جو زمین ہے نا، اس کی بالکل واضح حد بندی پر اتفاق نہیں ہو سکا یا وہ کی نہیں گئی۔ تو اسی ابہام کی وجہ سے اور دونوں طرف قوم پرستانہ جذبات بھی ہیں، یہ کشیدگی بار بار بھڑک اٹھتی ہے۔ اچھا،
آپ کو یاد ہوگا 2008 سے 2011 کے درمیان بھی شدید لڑائیاں ہوئی تھیں، درجنوں لوگ مارے گئے تھے، اور ابھی حال میں مئی 2025 میں بھی ایک کمبوڈین فوجی مارا گیا تھا، جس سے ماحول پہلے ہی خراب ہو رہا تھا۔ تو اب کیا صورتحال ہے؟ کیا کشیدگی کم ہونے کی کوئی امید ہے؟ فی الحال تو صورتحال بہت کشیدہ ہے، سرحدیں بند ہیں، ہزاروں لوگ بے گھر ہیں، سفارتی رابطے ہیں نہیں۔ بین الاقوامی برادری یقیناً کوشش کر رہی ہوگی، دباؤ ڈال رہی ہوگی، لیکن کچھ تجزیہ کار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید دونوں ملکوں کی قیادت ابھی اس پوزیشن میں نہیں کہ آسانی سے پیچھے ہٹ جائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جولائی 2025 کی یہ شدید جھڑپیں جو ایک بارودی سرنگ کے واقعے سے شروع ہوئیں، اصل میں تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان ایک صدی پرانے تنازع کی ایک دہائی سے زیادہ عرصے میں بدترین شکل ہیں۔ اس میں بھاری ہتھیار، فضائی حملے سب استعمال ہوا، اور سب سے افسوسناک، عام شہریوں کی جانیں گئیں۔ بالکل، اور یہ ہمیں اس سوال پر چھوڑ جاتا ہے کہ جب بین الاقوامی عدالت جیسے ادارے فیصلے دے چکے ہیں تو پھر اس مسئلے کے پائیدار حل میں اصل رکاوٹ کیا ہے؟ کیا یہ صرف زمین کا جھگڑا ہے، یا قومی شناخت اور اندرونی سیاست کا کھیل زیادہ بڑا ہے؟ اور کیا مستقبل میں سفارتکاری اور بین الاقوامی قانون ان قوم پرستانہ جذبات پر غالب آ پائیں گے یا نہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب خطے کے استحکام کے لیے بہت اہم ہے۔